الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الأمين الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بذلك الطوي قصہ مختصر. حصول برکت کے لیے تشریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. محترمین و محتشمین، سامعین و حاضرین، عزیزان گرامی قدر، عزیز پیارے بچوں، بالخصوص فاضل نوجوان، حافظ و قاری، امام و خطیب مسجد حاضر حضرت مولانا عبدالرحیم نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، اور محترم مقام حضرت مولانا محمد عرفان عطاری قادری زیدہ شرفو، اور آج کی اس بزم سعید کے سب سے پروکار اور حصول برکات کا ذریعہ بننے والے سفید ریش بزرگ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت بڑی اور عظیم نعمت، جو اس کی پسندیدہ اور اس کی محبوب نعمت ہے، اور وہ ہے دین اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسی دین اسلام کے نفاذ اور غلبہ کی خاطر اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت کائنات شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور اس کا قرآن مجید میں 3 بار ذکر کیا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کریں. لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے مذاہب بے باطلہ پر اللہ کے دین کو نافذ کریں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے، اور
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور واسطہ سے. یہ 3 لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں: وسیلہ، ذریعہ، واسطہ. اور یہ تینوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین اپنے بندوں کو خود نہیں دیا، براہ راست نہیں دیا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، واسطہ اور ذریعہ سے دیا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بحیثیت ملت اسلامیہ من حیث القوم ہماری دینی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی اور معاشی حالت کمزور نہیں، بہت کمزور ہے. اگر میں اور آپ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا جس بھی شعبہ ہمارے زندگی سے تعلق ہے، جیسے میں ایک خطیب ہوں، مولوی ہوں، آپ حضرات میں سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں. کسی کا تعلق ملازمت سے ہوگا، کوئی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی کسان ہو، مزدور ہو. آپ اپنے اپنے شعبے کو جانتے ہیں، اپنی اپنی کمیونٹی کو. جیسے اگر میرے ساتھ حافظ وسیم صاحب تشریف لائے، دوست ہے میرے، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. تو اب کپڑے کے کاروبار میں ان کی مارکیٹ میں سینکڑوں دکانیں، ایک دکان پہ کئی کئی لوگ ہیں، 2 3 مالک ہیں ایک دکان کے، اور کئی کئی ملازم. بعض دکان کا ایک مالک ہوتا ہے، بعض کے مالک بھی 2 3 بھائی ہوں، 2 3 مالک ایک دکان کے، 8 10 ملازم. تو اس طرح پوری مارکیٹ میں سینکڑوں دکانیں، تو 1000 لوگ بن گئے نا. تو وہ 1000 لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ان کی دینی سب سے پہلے مسلمان ہے نا، تو ان کی دینی، اس کے بعد ان کی اخلاقی طور پر، پھر اس کے بعد وہ معاشرتی طور پر میل جول کے اعتبار سے حیثیت معاشرہ اور سوسائٹی، پھر اقتصادی طور پر، معاشی طور پر وہ کتنے درست ہیں، کتنے صحیح ہیں، کتنے اسلام کے مطابق ہیں. اس کی اگر آپ نے، اور کہاں وہ 2 نمبریاں آسان اور آسان کر دو. کہیں صاحب آپ کی ذرا آواز تھوڑی کم کریں، مجھے نا زیادہ آواز میں مزہ نہیں آتا. آپ حافظ صاحب سے پوچھیں، میں تو ایسے پوچھتا رہتا ہوں. حیثیت مولوی آپ مجھ سے پوچھیں، بچپن سے میں مولویوں میں پڑھا ہوں. حیثیت خطیب وہی 5 پہلو ہیں، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اور اقتصادی اور معاشی. معاشرت میں پیسے، آپ ذرا سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری حالت کیا ہم بہت دینی لوگ ہیں؟ کیا ہم معاشرتی طور پر بہت اسٹرانگ ہیں؟ معاشی طور پر ہمارے کیا حالات ہیں؟ لوگ کتنے پریشان ہیں، مہنگائی کہاں چلی گئی، قوت خرید لوگوں کی کتنی دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں،
مسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. دینی اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے میزان پر رکھیں اور اپنا وزن کریں تو میں نے ایسا کیا کہ ہم کمزور نہیں، بہت کمزور ہیں. باوجود اس کے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں، جس میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت زیادہ مذاہب ہیں، 3000 سے زیادہ بولیاں بولی جاتی ہیں دنیا میں، اور مسلمان ان میں سے 2 ارب ہیں. 1/4 تعداد کے اعتبار سے یہ دنیا کی دوسری بڑی قوت ہے، اور ممالک کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں. اگر تک اچھا ہمارے اس خطہ میں دیکھیے جہاں ہم بستے ہیں، پاک و ہند میں 100 سال تک تو یہاں عیسائیوں کا، انگریز کا راج رہا، اور انہوں نے حکومت مسلمانوں سے ہتھیائی تھی. تو مسلمانوں کو پھر ان 5 شعبوں میں کمزور کرنے کے لیے کیا حربے استعمال کیے گئے. اور پھر اگر ہم اپنے ماضی پر چلے جائیں، اپنی اسلاف پر چلے جائیں، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اور جو انقلاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے، اور جو اللہ کا دین نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں نافذ فرمایا، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ جو کفار تھے، حالانکہ ان کے آپس میں نظریات نہیں ملتے تھے، ان کے مذاہب نہیں ملتے تھے، ان کی آپس کی مذہبی رسومات کچھ نہیں ملتی تھی، وہ ایک دوسرے سے حد درجہ کی نفرت کرتے تھے. لیکن وہ ایک نتیجے پر پہنچے، سر جوڑ کر بیٹھے، کیونکہ مسلمان حاکم تھا اور وہ محبوب، مسلمان طاقت میں تھا اور وہ کمزور. تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھائی ان سے تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملت واحدہ بنا دیا ہے. بولیے کیا کر دیا؟ ملت واحدہ. اور جو تصور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا، حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم للمسلم کالاعضاء للجسد. حالانکہ یہ خطبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پہلا خطبہ نہیں تھا. جو پہلا خطبہ تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب حکم ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو نافذ کریں، تو آپ جانتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور ساری بستی والوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے فرمایا، بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ موجود، بچہ جانتا ہے مسلمان. جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، وہ فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، جو تم پر حملہ ہو رہا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ نہیں آ رہا، تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے. کیوں مان لو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اچھا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی مان لیں گے. تو فرمایا اچھا جب تم میرے کہے پر مان لو گے، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ نہیں آ رہا، تو پھر میرے کہے پر مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَا مُحَمَّدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاذ اللہ استغفر اللہ، کفار نے نبی علیہ السلام کے کہے کو، یاد رکھیے، کہے کو جھٹلا دیا، علیہ باللہ من ذالک، انکار کر دیا. اور ابو لہب نے جو ہاتھ کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ
نبی اسلام کی طرف ہاتھ کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا برا ہو، برباد ہو جاؤ، اللہ اعوذ باللہ، تم نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ تو چونکہ اس نے ہاتھ دیا نبی اسلام کی طرف، تو نبی اسلام اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابی لہب تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرے محبوب کی طرف اس طرح احانت کرتا ہے۔ یہ پہلا الہ لا الہ الا اللہ، ملت اسلامیہ ایک وحدت میں آ جاؤ۔ وحدت مانا ہوتا ہے عقائد، ایک وحدت مطلقہ کہتے ہیں عام کو، جیسے آپ اذن عام کرتے ہیں، یہ سب آ جائے عام ہے۔ وحدت، نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ پر دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس وحدت کے نیچے جمع ہو جاؤ، یوں سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود ہے اسلام کا، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ اسلام کا وجود ہے، اور اس وجود کی روح لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بیان ہوا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی جتنے رسول بھی آپ سے پہلے ہم نے بھیجے تو ان کی طرف ہم نے ایک وحی کی، اور وہ وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک کوئی الہ نہیں ہے مگر میں، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے مگر میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں ہی معبود حقیقی، معبود برحق ہوں، تو فاعبدون، بس میرے بندوں سے کہو کہ میری ہی عبادت کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلا خطبہ یہ دیا، اور یہ انقلاب دین اسلام کو نافذ کرنے کا جب اس کا آغاز ہوا تو اس کی انتہا کہاں پر جا کر ہوئی جانتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم للمسلم کالاعضاء للجسد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی آنکھیں زیادہ پیاری لگتی ہیں یا آپ کی زبان، آپ کا دایاں ہاتھ آپ کو زیادہ محبوب ہے یا بایاں، آپ کو زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، اچھا یہ بندہ ہے وہ کہتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا اپنے دل کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، اپنے دل کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے دل کو بہت اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن اگر اسے پوچھا، اور وہ اپنے دماغ کا بالکل خیال نہیں رکھتا، اور اگر اسے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میرا دماغ ہمیشہ خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرا دل ٹھیک رہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ سمجھدار ہے کہ بے وقوف ہے؟ ایک جسم، پاؤں، انگلی، جسم کے کسی حصے میں بھی آپ کو درد ہو، اچھا جی پاؤں کی چھوٹی چینگلی، چھوٹی انگلی کو شینگلی کہتے ہیں نا، پاؤں کی چھوٹی انگلی ہے، پاؤں کی چھوٹی انگلی اگر کٹ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ بندہ جو چیز آپ میٹھا کھاتے ہیں تو میٹھے کی لذت آتی ہے، نمکین کھاتے ہیں تو نمکین کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور اگر پاؤں کی چھوٹی انگلی کاٹ بھی دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو بتا کہ کوئی گل نہیں، آپ پاؤں کی انگلیاں کاٹنی ہے تو بے شک کاٹنی ہے، نہیں نا؟ اس لیے کہ کاٹنی تو دور کی بات ہے، اگر چھوٹا سا اس پر معمولی سا زخم بھی آیا تو پورا جسم جو ہے وہ تڑپ جائے گا، ایک کانٹا بھی چبھا تو جسم کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرات، جب آپ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ آپ کو دایاں ہاتھ زیادہ عزیز ہے، آپ دائیں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں یا بائیں کا، جی جتنا دکھ، جتنی تکلیف، جتنا درد آپ کو دائیں ہاتھ کی چوٹ پر ہوتا ہے اتنا ہی بائیں ہاتھ کی چوٹ پر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں بائیں کو مارنا ہے تو جتنا مرضی مارو لیکن میں دائیں ہاتھ کو کچھ نہ کہنا، آپ نے میری زبان کاٹنی ہے بے شک کاٹ دو، میری آنکھ کو کچھ نہ کہنا، نہیں۔
ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ زبان زیادہ پیاری لگتی ہے کہ ہاتھ زیادہ پیارے لگتے ہیں کہ پاؤں، نہیں فیصلہ کر سکتے نا۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کو ان میں سے کون زیادہ پیارا ہے، میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ میں کیا کہوں گا جی میرا یہ دو بیٹے ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، بڑے کو جو کرنا کر لو، مارنا ہے مار دو، چھوٹے کو کچھ نہ کرو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ہائے ہائے ہائے، ملت واحدہ کا تصور دیکھیے، میری بات نہیں ہے یہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا وجود مصطفیٰ ہے اور اس کی روح لا الہ الا اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں وجود کا تو ذکر کرتا ہوں، وجود کا تو میں خیال رکھتا ہوں، وجود تو مجھے بہت عزیز ہے، وجود تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن اس میں جو روح ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ روح ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف جو ہے وہ صرف روح کے نعرے لگ رہے ہیں، ایک طرف توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی اکیلی روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو صاحب اکیلی روح کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر اکیلی روح ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہوتی تو عالم ارواح سے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر عالم ارواح سے جنت بہت قریب پڑتی تھی، پھر ان دکھوں میں اور ان پریشانیوں میں اور ان بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں مثال دے رہا ہوں، اسلام نبی علیہ السلام کی ذاتی اطہر اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ دین حضور کی ذات ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حضور کی ذات اسلام ہے، اور اس دین اور اس اسلام کی جو روح ہے وہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے ملت واحدہ، امت کو وحدت کی لڑی میں پرویا اور فرمایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حبیب اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ تو بھلا کیسے نافذ ہوگا؟ اگر آپ نے اسلام کو نافذ کرنا ہے تو اس طرح ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہو جائے جیسے ایک جسم کے 2 اعضاء ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے دائیں طرف قاری عبدالرحیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے محترم ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اگر یہ کہیں مجھے سر راہ ملتے ہیں تو میں ان کو رک کر سلام کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں یا ان کی تواضع کرتا ہوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ نوجوان بچہ بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا یہ تیسری صف میں جو بیٹھا ہے اس کا نام کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، تو کیا میری نظر میں قاری صاحب اور یہ برابر؟ پھر ایک یہ بچہ ہے اور ایک میرے بچے اور یہ بچہ مجھے برابر ہے۔ بندہ سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ وہ پنجابی کی بڑی بزرگوں کی کہاوت ہے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ٹھڈ باواں نالوں اگے ہوتا ہے، پیٹ سے مراد اولاد اور بازو سے مراد بہن بھائی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اپنے بہن بھائی زیادہ پیارے لگتے ہیں، بہن بھائی زیادہ عزیز ہوتے ہیں یا اولاد؟ اور اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے؟ ایسے جب میں اس پر غور کرتا ہوں اور اس پر جب میں مطالعہ کیا، غور کیا، جو جائزہ لیا میں نے حالات و واقعات کا، تو بھلے آپ میں سے کوئی شخص میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کرے، لیکن سچائی یہی ہے جو مجھے کہتے ہوئے شرم بھی محسوس ہو رہی ہے کہ بندے کو اولاد اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بندہ اپنی اولاد سے ماں باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، بڑھ کے اس کا خیال کرتا ہے۔ خاندان، برادری، رشتہ داری، خاندان کا اور برادری کا بندہ مل جائے، آپ سوچیں ذرا، تصور کریں کہ ملک سے باہر گئے ہوں اور کئی سال ہو گئے آپ پردیس میں رہتے ہیں
اور وہاں نہ صرف آپ کے ملک کا، پاکستان کا، فیصل آباد کا، آپ کے شہر کا، بلکہ آپ کے گاؤں کا بندہ، اور گاؤں کا بھی صرف نہیں، آپ کی اپنی برادری کا، اور وہ صرف برادری کا نہیں، آپ کا پڑوسی بھی ہے. اچھا وہ صرف آپ کا پڑوسی نہیں، آپ کا بھائی بھی ہے، اچانک آپ کو وہاں مل گیا، کتنا خوش ہو گیا. اسے کوئی پریشانی ہے وہاں میں، تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کتنا حرکت میں آئیں گے. سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ تعلق اپنی عقل کی بنا پر، اپنی سوچ کی بنا پر اور اپنی روش کی بنا پر ہم نے تعلق بنائے امت کے ساتھ. ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اسلام کو اور خدا کو نہیں دیکھا، اللہ کی تعلیمات کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا، ہم نے سنت کو نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم للمسلم کالاعضاء للجسد. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے جیسے ایک جسم کے دو اعضاء ہوتے ہیں. جیسے حضرات میں اپنے دو ہاتھوں میں فرق نہیں کر سکتا نا کہ مجھے زیادہ پیارے کون ہے، میں اپنے دو بچوں میں فرق نہیں کر پایا کہ مجھے ان میں سے زیادہ محبوب کون ہے. اور جس دن وہ شخص جسے میں چہرے سے نہیں جانتا، جسے میں شکل سے نہیں جانتا، نام سے نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ زندگی میں پہلی بار سر راہ مجھے ملا ہے اور ایک دفعہ کی ملاقات ہے. اس کے بعد اور اس سے پہلے نہ کبھی مجھے ملا تھا اور نہ کبھی مجھے ملے گا، لیکن وہ مجھے اتنا محبوب اور اتنا عزیز ہو جیسے کہ میرا اپنا بچہ مجھے اپنا عزیز ہوتا ہے، یا پھر جتنی اپنی ذات مجھے محبوب اور عزیز ہے. اگر مجھے ایسا نہیں ہے، یہ فیلنگ میرے اندر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اگر مجھے آپ کے لیے یہ فیلنگ نہیں ہے تو صاحب یاد رکھنا میں نے دین کو، اسلام کو، توحید کو، رسالت کو سمجھا ہی. ہم اسلام کے رونے روتے ہیں نا جی، ہم اپنے حالات کے رونے روتے ہیں. یہ رونے صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے برادری ازم، بچوں کو رہنے دیں، بچوں کو چھوڑو، بچوں کو اپنی عادت پہ چھوڑو، بیٹا چھوڑ دو اس کو، ہاں ان کو رہنے دیں. بچوں کا بیٹھا ہونا ہی کافی ہے. بچوں کے جو یادداشت ہوتی ہے نا جی، وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف جائیں تو بچہ 4 مہینے کا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو وہیں سے اس کی یادداشت شروع ہو جاتی ہے. جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اس وقت ماں جو کرتی ہے، ماں جو سوچتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو اس وقت ماں نے سوچی تھیں اور ماں نے اختیار کی تھیں، ان کا اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے. اس کے لاشعور میں وہ چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کوئی نمبر کسی نام کے ساتھ اپنے موبائل میں نہیں فیڈ کر دیتے اور پھر بھول جاتے، سالوں بعد اس نمبر سے آپ کو کال آتی ہے تو وہ فوراً وہ نام آپ کی اسکرین پر آ جاتا ہے. اس طرح اس لیے میں اپنی مجلس میں کہتا ہوں یار بچے جو ہے نا، بڑے تو بات سن کے بھول جاتے ہیں، تو میری عمر کے لوگ ہیں بھول جاتے ہیں. میں کئی دفعہ جو ہے نا باتوں میں نام پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے، 2 منٹ 2-4 باتیں کرتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں کس نے مجھے کیا نام بتایا تھا. بچے نہیں بھولتے. اور بچپن کی باتیں مجھے آج بھی یاد ہے، یہ 2-3 مہینوں کی باتیں بھولی ہوئی بار بار یاد کرنی پڑتی ہے. اچھا تو صاحب ملت واحد، آپ ذرا سوچیے، الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے گھر کے سربراہ کو، جیسے باپ کو اپنی اولاد مثال مسئلہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف شباہت ہی کافی ہے. جیسے آپ کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں بہادر کو، تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بھی ناخن نکلے ہوئے. مشابہت کے لیے ایک جزئی کافی ہوتا ہے. جیسے باپ کو اپنی اولاد یکساں محبوب ہوتی ہے نا جی، بلکہ ان میں سے جو کمزور بچے ہوں وہ باپ کو زیادہ عزیز اور محبوب ہوتے ہیں، اس طرح سارے انسان اور پھر انسانوں سے مسلمان، چونکہ مسلمان جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت اجابہ ہے، سارے مسلمان اللہ کو اتنے ہی عزیز اور محبوب ہیں جتنے باپ کو اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی میں، دنیا میں ہر شخص، آپ جس بازار، جس دکان، جس مجلس میں جاتے ہیں، جس گاؤں، جس شہر جاتے ہیں، وہ گورا ہو یا کالا، چھوٹے قد کا ہو یا بڑے قد کا، امیر ہو یا غریب، اللہ کی عزت کی قسم وہ یونیک ہے۔ یونیک کہتے ہیں ایسی نایاب چیز جو دنیا میں صرف ایک ہے۔ جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی کمپنی ہو، موٹر کار بنانے والی بہت بڑی کمپنی، اور ایسی کمپنیز ہیں، اور اس نے ایک ہی کار بنائی، اور وہ کار بنا کر اس نے اس طرح کے ماڈل کی کار بند کر دی کہ بس اس طرح کی اور کار نہیں بنائیں گے۔ اب دنیا میں جو شخص اس کو خریدے گا تو وہ اس بات کی قیمت ہوگی کہ یہ دنیا میں واحد شخص ہے جس کے پاس یہ صرف ایک ہی کار ہے۔ یہ گلیمر بہت بڑی برانڈ ہے پاکستان کی، کپڑے سے ریلیٹڈ، تو ان کا آؤٹ لیٹ آئیڈیاز، میں وہاں گیا کپڑا دیکھنے کے لیے، تو وہاں مجھے ایک سوٹ پسند آیا، تو میں نے اس بھائی سے پوچھا، جب میں نے دیکھا تو وہ کلر مجھے پسند تھا لیکن ڈیزائن پسند نہیں تھا۔ میں اپنی وائف کے لیے سوٹ لے رہا تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ بیٹا اس میں اسی کلر میں کوئی اور ڈیزائن دکھا۔ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ بہت بڑی دکان، یہ ہماری مسجد کے ہال سے بھی بڑی دکان، اور 2-3 منزلیں اس کی، یہ جناح کلونی روڈ پر۔ تو جانتے اس نے مجھے آگے سے کیا کہا؟ میں حیران ہو گیا اس کی بات سن کے۔ مجھے کہتے سر یہ جو سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں جتنے بھی لگے ہیں، یہ ہر سوٹ اس کا کلر اور ڈیزائن ایک ہی ہے، یعنی یہ جو سوٹ آپ نے پسند کیا ہے وہ آف وائٹ کلر تھا، تو اس کلر میں یہ ڈیزائن ایک ہی سوٹ ہے۔ اس طرح کے بے شک آپ 10 لے لیں، لیکن آپ کہیں نا کہ یہی ڈیزائن کسی اور کلر میں ملے، نہیں ہے، اور یہ ڈیزائن کسی، یعنی یہ کلر کسی اور ڈیزائن میں ملے تو یہ بھی نہیں ہے، یعنی ہر ڈیزائن کا ایک کلر انہوں نے چوز کیا، وہ کلر بھی ایک ہے اور وہ ڈیزائن بھی ایک ہے اور وہ ایک ہی سوٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کمپنی نے اسے یونیک بنایا کہ ہمارا ہر سوٹ یونیک ہو۔ جب اس نے اتنی باتیں کی نا تو میرا دل ہل گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اگرچہ میں نے ظاہر نہیں ہونے دیے اس پہ، اس کو کیا پتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے جو مجھے کہہ رہا تھا سر بائک ادھر نہ لگائیں ادھر سائڈ پہ لگائیں، اس کا گن مین تھا، اور ایک یہ بندہ ہے اس کے ساتھ میرا رویہ اور تھا، اور وہ جو سیل مین ہے اس کے ساتھ اور ہے، اور وہ جو مینیجر ہے اس کے ساتھ اور ہے، جو میرا اپنا بچہ ہے اس کے ساتھ اور ہے، اور جو میری مسجد کی انتظامیہ کا صدر ہے اس کے ساتھ اور ہے، جو مجھے محفل پہ بلاتے ہیں میرے میزبان ان کے ساتھ میرا رویہ اور ہے، جو محلے کے رشتہ داروں میں امیر لوگ ہیں، مالدار صاحب ثروت، ان کے ساتھ میرا رویہ اور ہے۔ جبکہ اللہ نے تو اپنے ہر بندے کو یونیک بنایا ہے، وہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے، اور میں اللہ کی قدرت کی شاہکار کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ میں کہتا ہوں، میں محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ روح ہے اسلام کی، محمد رسول اللہ اسلام کا وجود ہے، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم للمسلم کالاعضاء للجسد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے جیسے ایک جسم کے 2 اعضاء۔ تو جب تک یہ بھائی صاحب جو کونے میں بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا کہ ان کا نام کیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں، جب تک بغیر غرض کے، بغیر مطلب کے، جب تک ان کی حیثیت میری نظر میں میرے محبوب دوست یا میرے محبوب بیٹے کے برابر نہ ہو گئی، بلکہ میری اپنی ذات، کہ انسان اپنی ذات سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا، اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنے لیے جو شے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرو گے، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صاحبو ہم اسلام کو کہاں تلاش کر رہے ہیں، کسوں
حضرت عبداللہ موزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یتیم تھے، والد نہیں تھا، تو ان کے گھر کی ساری کفالت ان کے چچا کرتا تھا۔ چچا کافر تھا اور بہت مالدار تھا، اور چونکہ بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا، بھائی کی نشانی تھی، اس کو اپنا بھائی بڑا عزیز تھا، تو اس لحاظ سے وہ اپنے بیٹوں پر بھی ترجیح دیا کرتا تھا کہ میرے بھائی کی نشانی ہے، بڑے ناز و نیاز سے رکھتا تھا۔ خواہش حضرت عبداللہ موزنی بعد میں کرتے پہلے پوری ہو جاتی۔ یمن سے آپ کے لیے لباس تیار ہو کے آتے تھے، انواع و اقسام کے کھانے، ہر طرح کے مشروبات، ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن ظاہر نہیں کیا کہ چچا جو ہے وہ کافر ہے اور نبی اسلام کے معاذ اللہ صلی اللہ سخت خلاف ہے، حضور کا دشمن ہے، ظاہر نہیں کیا، چھپا کے رکھا۔ بس کبھی کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے، پتہ چلتا کہ حضور حرم میں تشریف لائے ہیں تو یہ بھی چلے جاتے ہیں اور چھپ کے بس دور سے دیکھتے رہتے، ظاہر نہیں کیا۔ پھر ہجرت کا حکم آ گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو اب مشکل ہو گیا، اب نظر نہیں آتے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، دل بے قرار ہونے لگا، طبیعت اکھڑنے لگی، پھر راتوں کے اندھیروں میں اور تنہائیوں میں آنکھیں نم ہونے لگی۔ پھر ایک دن صبر کا پیمانہ چلا گیا اور اپنا اسلام اپنی ماں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور ماں بھی بیوہ ہوئی تو اپنے اس بچے کی خاطر ساری زندگی اس نے اسی کے نام کر دی، شادی نہیں کی، یہ اس کا واحد سہارا ہے۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تو نے اپنی ساری زندگی میرے نام کر دی ہے، میں چاہتا تو نہیں ہوں لیکن میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں محمد عربی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا تو بھی اسلام قبول کر لے اور ہم دونوں چلے۔ ماں نے کہا نہیں، میں اسلام قبول نہیں کرتی، تو کہا ماں پھر مجھے جانے دے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو مجھے ہر چیز سے عزیز ہے، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو میں تیری جدائی برداشت کر لوں۔ ماں نے اجازت دی۔ اب ظاہر ہے چچا کو بتانا تھا، جب چچا کو بتایا تو وہ تو غصے سے لال پلا ہو گیا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا ہے، کہاں پتہ ہے، کہاں واپس کر، سب کچھ چھوڑ دیا، جو کچھ جیبوں میں تھا خالی کروا۔ جب پلٹنے لگے نا اس نے کہا رکو، یہ جو لباس کپڑے پہنے ہوئے نا یہ بھی میرے ہیں۔ تن کے کپڑے بھی اتر گئے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، تن کے کپڑے بھی اترے نا۔ اب ماں کے پاس آئے، اس حال میں کہ وجود پر کپڑے نہیں تھے، کہا ماں جب میں دنیا میں آیا تھا تب بھی اس حال میں تھا تو تم نے مجھے ڈھانپا تھا، اب بھی ڈھانپ دے۔ ماں کو پتا تھا کہ اگر اس کو پیسے دیے یا اس کا بھی اپنا لباس دیا تو اس کا چچا جو میرے ساتھ کیا کرے گا، تو ماں نے چھپ کر اپنا ایک پرانا لباس اس کو دے دیا، وہی عورتوں والا لباس پہنا اور مدینے کی راہ پر نکل پڑے۔ کیسے پہنچے ہوں گے؟ اور ادھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبرائیل حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بندہ نواز، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا ایک یار، ہمارا ایک محبوب آ رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ کپڑے کون سے پہنے ہیں۔ میرے دوست بھی مجھ سے یہ اکثر جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، اور گھر والے بھی۔ عابد وسیم صاحب تو خیر میرے جو ہے نا وہ ڈریسر ہے، میری ڈریسنگ یہ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے کیسے لباس پہننا چاہیے، کیونکہ لوگ کپڑے دیکھتے ہیں، لوگ بات میں سنتے ہیں لباس پہلے دیکھتے ہیں۔ رشتہ کرنا ہونا تو پھر پوچھتے ہیں کہ کتنے رہے، اب جگہ بتاؤ نا، کالونی کا نام لو، محلے کا نام لو، تو پھر آگے چلتا ہے کام۔ سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ بچے کا رشتہ کرنا ہو سب سے پہلے پتا کیا پوچھتے ہیں؟ منڈا کاردا کی، یعنی کہ کاروبار، پیسہ،
چھوٹے محلے کا نام لو، کیا بڑی کالونی اور بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ نہیں رہتے؟ چھوٹے لوگوں سے مراد جو علم میں، تقوی میں، دین، میں نے کتنی چیزیں بیان کی تھی بنیادی طور پر 5 چیزیں: دین، اخلاق، معاشرت، معیشت، اقتصادیت، یہ چیزیں۔ دین نہیں پوچھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ کتنی وجوہ سے کرتا ہے؟ فرمایا اس کے مال کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس کے خاندان کی وجہ سے کرتا ہے۔ لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ کیا مشورہ؟ نبی علیہ السلام سرکار نے فرمایا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جب تم شادی کرو تو اس کے دین کی وجہ سے کرنا۔ اگر تم نے اس کے دین کو نظر انداز کیا، اس کا مال، اس کا حسن، اس کا خاندان، اس وجہ سے اگر رشتہ کیا تو حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا ٹائم بند ہو گیا، میں آپ کو حدیث سنا تھا، فرمایا حدیث کے الفاظ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں صرف مٹی آئے گی بس، اور کچھ نہیں آئے گی، ساری زندگی ہاتھوں میں خاک ملتے رہ جاؤ۔ یہ گھر گھر لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، قدورتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے نہ توحید کو سمجھا ہے، نہ ہم نے رسالت کو سمجھا ہے۔ اسلام وجود مصطفیٰ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ اس کی روح ہے، اور جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرات جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ اذیت میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، آپ کو کتنا دکھ ہو، جتنا اپنے بیٹے کا نہیں، جتنا آپ کو اپنی ذات کا دکھ ہے، اگر اتنا دکھ آپ کو نہیں ہے تو قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ہم خود سے کتنے بیگانے ہیں، ہماری محبتوں کے معیار کیا ہیں، ہماری توحید اور ہماری رسالت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتی ہے اب کافروں کی بات ہونے لگی اور میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ توحید، لوگ کہتے ہیں توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اس مہاجر کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ اچھا جی، معذرت، وہ حضرت عبداللہ موزنی رضی اللہ عنہ، ہاں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر خبر دی نا تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ میں اعلان کیا، فرمایا ہمارا ایک یار آ رہا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ پاؤں سے گندا، یہ عورتوں کے پھٹے ہوئے لباس میں ملبوس شخص، چہرہ گردالود، پاؤں پھٹے ہوئے، ننگے پاؤں، وہ مکے سے مدینے 350 میل کا سفر، کیا حالت ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں جس گلی سے گزرتے تھے خون کے قطرے بتاتے تھے ادھر سے عبداللہ موزنی گزر رہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر کی کتنی شان ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نبی اسلام نے دعا فرمائی تھی۔ عمر سے محبت ایمان کا جز نہیں، عین ایمان ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے پر حضرت عبداللہ موزنی کو جھڑک دیا۔ اسی مولوی بڑی چھتی جھڑک دیتے ہیں، جھڑک دیا، حالانکہ مسئلہ تھا، جھڑک دیا۔ وہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنے سے منع فرمایا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی نماز اور تلاوت میں خلل نہ۔ بات سے بات نکلتی ہے، مسجد میں جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی وضو کر کے آتا ہے، جیسے ہی مسجد داخل ہوتا ہے السلام علیکم، دوسرا آتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، لوگ سنتا پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو وضو کر کے آئے، خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ ہاں اگر آپ نے سلام لینی بھی ہے تو جس بندے کے پاس بیٹھے ہیں وہ اگر قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر رہا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ اتنی آواز میں سلام لے لیں کہ صرف اس کے ساتھ سلام۔ پوری مسجد چاہ سے کھڑا، بس یہ مسجدوں میں میں نے ماحول دیکھا ہے، بالخصوص فجر میں بندہ سنتے بھی بیچارہ نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، تو
تو آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے ذکر کرنے سے منع کیا، تو حضرت عمر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ موزنی بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے، تو حضرت عمر نے جھڑک دیا تو پہلے ہی بیچارے غریب بندہ وہ پہلے ہی سہما ہوتا ہے، اعتادی غریباں دے تے ماڑے بندے دے زور بوتے چلتے ہو، پہلے ہی سہمے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے پہلے ہی سہمے ہوئے تھے۔ آپ نے جب غصے سے منع کیا تو حضرت عبداللہ موزنی ڈر گئے اور کونے میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لائے نا تو آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو دیکھا تو عبداللہ موزنی نظر نہیں آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا محبوب کدھر ہے؟ عبداللہ موزنی میرا محبوب کدھر ہے؟ صحابہ کرام نے جب اشارہ کیا تو وہ مسجد میں دیوار سے لگے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام مصلی سے اترے اور اس کے پاس تشریف لے گئے، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کے گئے تو ان کے وہ جو آنسو رکے ہوئے تھے نا وہ نکل گئے۔ یہ ہوتا ہے جب کوئی دکھی بندہ ہو نا تو اپنا کوئی دوست پیارا مل جائے تو جب وہ کندھے پہ سر رکھ رہے نا تو آنسو نکل ہی آتے ہیں، وہ جو آنسو نکل آئے۔ آقا علیہ السلام نے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور بڑے پیار سے پوچھا کہ عبداللہ مجھے کس نے بتایا؟ عرض کیا حضور قصور میرا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے منع فرمایا، میں بلند آواز سے ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر نے جھڑکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ عمر کو کدھر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا تو فرمایا عمر جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیا کر، میرے عبداللہ کو کبھی کچھ نہ کہا۔ ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، تھوڑی زندگی تھی، جلد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابو بکر سے کہی تھی کہ ابو بکر کا سب صحابہ حیا کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ موزنی سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے، تو قبر میں حضرت عبداللہ موزنی کو میں نے اتارنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے نا تو ان کی حیا کی وجہ سے کوئی اور صحابی آگے نہیں بڑھے گا، کسی کو منع بھی نہیں کرتے نا تو کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کو پہلے تیار کیا ہوا تھا، ساڑیاں تے گڈیاں جا کے روکتی ہیں، میرا تو کوئی اگے ہے نا جی، ساڑیاں تے دوستیاں ہی ہوتے ہیں، ساڑیاں تے سلامہ ہی ہوتے ہیں، ساڑیاں سیلفی ہی انہوں نے پاتی، اس وقت تک ولیمہ کھانا ہی شروع نہیں ہوتا۔ کیا کرتے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے، خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ الخلق کو یا مخلوق اللہ کا قبہ، جو بندہ مخلوق کو سرکار کی امت کو نہیں نہ پا سکتا وہ سرکار کو نہیں پا سکتا، اور جس نے سرکار کو نہیں پایا اس نے اللہ کو نہیں پایا۔ تو حضرت عبداللہ موزنی رضی اللہ عنہ وصال ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو تیار کیا ہوتا کہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ابو بکر کو اشارہ کیا اور ہم قبر میں اترنے لگے تو نبی علیہ السلام ہم سے پہلے قبر میں تشریف لے گئے، حضور ہم سے پہلے قبر میں اتر گئے، حضور جب اتر گئے تو پھر کس کی مجال تھی؟ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ لے کر عبداللہ موزنی کو قبر میں رکھا۔ اب دیکھ لیں صاحبوں میرے اور آپ کے تعلقات کا معیار کیا ہے۔ یہ زمانے میں دنیا میں یہ جتنے مسلمان کو عرب مسلمان ہیں نا جی یہ یونیک ہے، ان میں سے ہر شخص یونیک ہے، نہ کسی کا گھر دیکھو نہ کسی کا لباس دیکھو۔ وہ میں پیر اجمل قادری صاحب کو سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا میں ایک سفر پہ تھا اور جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں جب میں اپنی سیٹ پر جا رہا تھا نا تو میں نے گزرتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا، آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو اکثر بچے نوجوان اور دوسرے لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے موبائلوں پہ کوئی گیم چلا رہا تھا اور کوئی فلم کوئی ڈرامہ کوئی جو ایسے ہی، تو کہتے ہیں کہ میرے موبائل میں نا قرآن مجید ڈاؤن لوڈ ہے، تو کہتے ہیں میں جب سیٹ پر بیٹھا تو میں نے موبائل میں سے قرآن پاک نکال لیا اور تلاوت کرنے لگے، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اس وقت جہاز میں صرف میں ہی قرآن پڑھ رہا ہوں، باقی سارے موبائلات ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے میں میری جو ہے نا وہ سامنے والی سیٹ پر نظر پڑی تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کو میں نے ایئرپورٹ میں بھی دیکھا تو اس کا رویہ بڑا عجیب سا تھا اور بال بھی اس کے بڑے بڑے، اور اس نے
جو ہے نا وہ پیچھے چٹیا بھی کی ہوئی بالوں کی. تو کہتے میری نظر پڑی تو اس نے موبائل کھولا ہوا تھا اور وہ بھی موبائل پر قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو اجمل قادری صاحب کو میں نے سنا نیٹ پر ان کا وہ کلپ, تو کہتے مجھے بڑی شرم آئی. پھر میں نے استغفار بھی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی کہ میں نے تو یہ گمان کیا کہ تک اللہ میں قرآن شریف پڑھ دیا, لیکن یعنی اسی سمجھتے ہیں کہ اسی بس اسی پڑھے لکھے ہیں, بس اسی نیک ہے, بس اسی ٹھیک ہے, نہ ساڈے بھرا ٹھیک, نہ ساڈیاں بہناں ٹھیک, نہ ساڈے دوست ٹھیک, نہ ساڈے محلے والے ٹھیک. گھر گھر لڑائی, جگہ جگہ لڑائی, جگہ جگہ بس. تو اجمل قادری صاحب کہتے ہیں مجھے اس وقت اپنی سوچ پر کہ میری اتنی چھوٹی سوچ ہے, شرم بھی آئی اور میں نے استغفار بھی کیا. تو صاحبوں اگر آپ تو حضرت اگر آپ اللہ کی مخلوق کو پالو گے, امت کو پالو گے, رسول اللہ کو پانا چاہتے ہو تو سرکار کی امت کو پالو, اور اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کو پالو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, بس آخری آیت وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے حبیب یہ کافر لوگ آپ ان سے سوال کریں. اچھا جی یہ بتائیے گا ذرا, یہ سوال مسلمانوں سے بنتا تھا یا کافروں سے, ابو بکر و عمر سے بنتا تھا یا غلاب الرجال سے, لیکن یہ سوال غلاب الرجال سے ہوا. اے حبیب آپ ان کافروں سے پوچھیں من خلق السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا. اچھا بھلا یہ ان سے سوال بنتا تھا جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں, جو چاند کی پوجا کر رہے ہیں, جو ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں, جو مٹی کے پتھر کے یہاں تک کہ جو ستو کے بت بناتے ہیں اپنے سامان میں رکھ لیتے ہیں, سفر پر چلے جاتے ہیں, اور جب پاس کھانے کو اور کچھ نہیں ہوتا, سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر وہی ستو کا بنایا ہوا بت جس کو جو عبادت کر رہے تھے پھر اسی کو پکا کے اور گول کے وہ پی لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بت لٹکائے ہوئے تھے, ان سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا, تو آپ مجھے بتائیے, آپ کسی ہندو سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا, وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنے کسی رام کا نام لے گا نا, وہ اپنے کسی ہنومان کا نام لے گا نا. بات سمجھے؟ کفار مکہ سے قرآن کہتا ہے حبیب آپ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ, میں بہت بڑی بات آپ سے کرنے لگا, آخری جملے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, محبوب آپ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا, تو یہ آگے سے جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اللہ نے پیدا کیا. اچھا جی جب کافر مانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے, بتاؤ بات صحیح ہے کہ غلط؟ تو پھر جو صحیح مانا انہوں نے, تو اللہ نے ان کی مان کر ان کو ایمان والا کیوں نہیں بنا دیا؟ وہ مومن کیوں نہیں بنے, وہ کافر کیوں رہے؟ ان کی مذمت میں تبت یدا ابی لہب وتب کیوں اترا؟ اولئک هم المفلحون کیوں نہیں آیا؟ اولئک هم الصادقون کیوں نہیں آیا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آیا ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جواب ان کا صحیح تھا. اس وہاں سے کہہ رہے تھے یقولون اللہ, محبوب آپ ان کافروں سے پوچھو اللہ نے کس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا, تو یہ تمہیں جواب دیں گے اللہ نے. جب وہ زبان سے کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا, انہوں نے اللہ کو مانا لیکن اللہ نے ان کو نہیں مانا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کہا تھا. فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو مجھے ماننا ہے نا, اپنی مرضی سے نہ ماننا, جیسا میرے محبوب کہے گا ویسا مجھے ماننا. سبحان اللہ. محبوب کے کہے پر مانو تو پھر مانوں گا, اور اگر محبوب کو چھوڑ کر صحیح بھی کہو گے تو تب بھی نہیں مانوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.